وزیر اعلیٰ کے پی کی سہیل آفریدی نے لاہور پہنچ کر حکومت پر تنقید کے نشتر چلائے اور پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے بہت ساری باتیں کیں جو ہم نے آپ کے لیے کلیکشن اکٹھی کی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دونوں سائڈوں کو ایک جیسی کوریج دیں، لیکن سہیل آفریدی نے حدیں عبور کی ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کا باضابطہ طور پر کسی انٹلیکچوئل سے جواب لیں تاکہ عوام کو اصل حقائق سے آگاہی ہو سکے۔ آپ بھی سنیے کہ سہیل آفریدی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ تمام پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان پر جو ٹولہ مسلط ہوا ہے وہ آدم خور بن چکا ہے۔ وہ ماڈل ٹاؤن سے لے کر 9 مئی تک، 9 مئی سے لے کر 26 نومبر تک، 26 نومبر سے لے کر مرید کے تک اور آج تک وہ مسلسل جو ہیں ہمارے پاکستانیوں کا خون بہا بھی رہے ہیں اور چوس بھی رہے ہیں۔ ان لوگوں کو پاکستان پر زبردستی مسلط کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ پنجاب کی عوام نہیں نکلتی، پنجاب کی عوام ہی نکلی تھی، اس لیے 8 فروری کو آپ کے صرف 17 سیٹس تھے۔ پنجاب کی عوام نکلی تھی اس لیے عمران خان کے 180 سیٹس تھے۔ آج بھی پنجاب کی عوام، پاکستان کی عوام صرف اور صرف ایک ہی لیڈر کے ساتھ کڑی ہے اور وہ اڈیالہ جیل میں ہے، جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ عمران خان زندہ باد! عمران خان زندہ باد! جو لوگ دعوے اور وعدے کر رہے تھے کہ ہم نے اگر ہمیں موقع ملا تو ہم پاکستان کو ترقی دیں گے، پاکستانی عوام کے لیے اپنے کپڑے بیچ دیں گے، وہ پاکستان ایئر لائنز بیچ رہے ہیں، وہ پی آئی اے کو بیچ رہے ہیں اور بیچ دیا، اور اتنے قیمت میں بیچ دیا کہ اس پر آج کل OLX میں جو ہے ایک پراڈو بھی نہیں بکتی اور انہوں نے پورا پی آئی اے بیچ دیا۔ اس کے علاوہ پورا پاکستان یہ دیکھ چکا ہے کہ یہ 5300 ارب روپے جو پاکستانی عوام کا پیسہ ہے وہ کھا چکے ہیں اور IMF رپورٹ کر چکا ہے۔ تو ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف اپنی جیب بھرنا ہے، لندن میں فلیٹس خریدنا ہے۔ ان کا مقصد ہرگز پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو ریلیف دینا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا فرمان آ چکا ہے کہ ہم نے سٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرنی ہے۔ تمام دوست، یہ حقیقت ہے کہ آپ جبر، فسطائیت، ظلم دیکھ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ 78 سالوں میں پنجاب نے اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جتنا پچھلے 3 سال سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو آج سلام کرنے آیا ہوں کہ اس کے باوجود بھی آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سب کو، پورے پاکستان کو آپ لوگوں پر فخر ہے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی کھڑے رہنا ہے۔ یہ ظلم کا دور زیادہ نہیں چلے گا، یہ ظلم کا دور ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا لیڈر آنے والا ہے، یہ ہم سب کی محنت اور کوشش سے انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہوگی۔ آپ سب نے تیاری کرنی ہے۔ اس دفعہ جو ہے ہم نے کوئی غلطی نہیں کرنی، اس دفعہ ہم نے انشاءاللہ تعالی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے اور حقیقی آزادی کی تحریک جو عمران خان صاحب نے شروع کی ہے انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل کرنا ہے، اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، آزاد عدلیہ کی بحالی اور آزاد میڈیا کی بحالی، ان کو ممکن بنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پورے پنجاب کی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، ہمارے پارلیمنٹیرینز اور خصوصی طور پر ابھی سنٹرل پنجاب کی لیڈرشپ، MNA لطیف کوسا صاحب، ہمارے فارم 45 کے تمام MPs، MNAs، پاکستان تحریک انصاف، انصاف یوتھ ونگ، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور ہماری باقی ونگز کے جتنے بھی ورکرز ہیں، لیبر ونگ، وومن ونگ، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ان سب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جس طرح کا ویلکم انہوں نے کیا، جس طرح کا استقبال کیا، اس فسطائیت، جبر اور ظلم کے باوجود جو کل سے خاص کر پورے لاہور میں کیا جا رہا ہے ہمارے ورکرز کے ساتھ،
تو اتنے زیادہ ورکرز نکلنا، لیڈرشپ نکلنا میرے لیے قابل فخر ہے۔ 9 اپریل 2022 جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ابھی میں یہاں کھڑا ہوں، اور ابھی بھی جو ظلم، جو بربریت، جو فسطائیت پنجاب کی عوام دیکھ رہی ہے، پورے پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تمام پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان پر جو ٹولہ مسلط ہوا ہے وہ آدم خور بن چکا ہے۔ وہ ماڈل ٹاؤن سے لے کر 9 مئی تک، 9 مئی سے لے کر 26 نومبر تک، 26 نومبر سے لے کر مرید کے تک اور آج تک وہ مسلسل جو ہیں ہمارے پاکستانیوں کا خون بہا بھی رہے ہیں اور چوس بھی رہے ہیں۔ ان لوگوں کو پاکستان پر زبردستی مسلط کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ پنجاب کی عوام نہیں نکلتی، پنجاب کی عوام ہی نکلی تھی، اس لیے 8 فروری کو آپ کے صرف 17 سیٹس تھے۔ پنجاب کی عوام نکلی تھی اس لیے عمران خان کے 180 سیٹس تھے۔ آج بھی پنجاب کی عوام، پاکستان کی عوام صرف اور صرف ایک ہی لیڈر کے ساتھ کڑی ہے، اور وہ اڈیالہ جیل میں ہے، جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، جو لوگ دعوے اور وعدے کر رہے تھے کہ ہم نے، اگر ہمیں موقع ملا تو ہم پاکستان کو ترقی دیں گے، پاکستانی عوام کے لیے اپنے کپڑے بیچ دیں گے، وہ پاکستان ایئر لائنز بیچ رہے ہیں، وہ PIA کو بیچ رہے ہیں، اور بیچ دیا، اور اتنے قیمت میں بیچ دیا کہ اس پر آج کل OLX میں جو ہے ایک پراڈو بھی نہیں بکتی، اور انہوں نے پورا PIA بیچ دیا۔ اس کے علاوہ پورا پاکستان یہ دیکھ چکا ہے کہ یہ 5300 ارب روپے جو پاکستانی عوام کا پیسہ ہے وہ کھا چکے ہیں، اور IMF رپورٹ کر چکا ہے۔ تو ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف اپنی جیب بھرنا ہے، لندن میں فلیٹس خریدنا ہے۔ ان کا مقصد ہرگز پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو ریلیف دینا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا فرمان آ چکا ہے کہ ہم نے سٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرنی ہے۔ تمام دوست، یہ حقیقت ہے کہ آپ جبر، فسطائیت، ظلم دیکھ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ 78 سالوں میں پنجاب نے اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جتنا پچھلے 3 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو آج سلام کرنے آیا ہوں کہ اس کے باوجود بھی آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم سب کو، پورے پاکستان کو آپ لوگوں پر فخر ہے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہنا ہے۔ یہ ظلم کا دور زیادہ نہیں چلے گا، یہ ظلم کا دور ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارا لیڈر آنے والا ہے، یہ ہم سب کی محنت اور کوشش سے انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہوگی۔ آپ سب نے تیاری کرنی ہے۔ اس دفعہ جو ہے ہم نے کوئی غلطی نہیں کرنی، اس دفعہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور حقیقی آزادی کی تحریک جو عمران خان صاحب نے شروع کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنا ہے، اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، آزاد عدلیہ کی بحالی اور آزاد میڈیا کی بحالی، ان کو ممکن بنانا ہے انشاءاللہ۔